کسی نے میقات پہ تلبیہ نہیں پڑھی، صرف دل میں نیت کر لی پھر لبیک بعد میں میقات سے گزر کے پڑھی تو اس پہ دم بھی آ سکتا ہے، چونکہ میقات پر ہی یا میقات سے پہلے نیت اور لبیک دونوں ساتھ میں ضروری ہوتی ہیں جی۔ اور جس قسم کا حج ہے، اگر تمتع ہے تو اس میں میقات پہ صرف عمرے کی نیت کرے گا انسان، اگر قران ہے تو دونوں کی نیت کرے گا، افراد ہے تو صرف میقات پہ حج کی نیت کرے گا۔ اچھا مجھ صاحب، اگر اسی ضمن میں ایک سوال یہ تھا کہ خدا نخواستہ ہم جہاز سے آ رہے ہیں اور ہم تلبیہ اس وقت پڑھنا بھول گئے، یعنی ایئرپورٹ پہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا اور نیت بھی کر لی تھی لیکن میقات پر بھول گئے، تو ایسی صورت میں جبکہ ایئرپورٹ پہ ہم نے پڑھ لیا تھا یا اپنے سفر سے نکلتے وقت ہم نے احرام پہن کر پڑھ لیا تھا ایک دفعہ، نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ نیت جو ہے میقات پہ ضروری نہیں ہے، میقات یا اس سے پہلے ہو سکتی ہے۔ اگر ایئرپورٹ پہ نیت کر لی تھی جہاز سے آنے والوں کے لیے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ اپنے وطن میں 2 رکعت پڑھیں، اور جہاز میں بیٹھتے ہی جو ہے جیسا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جہاز سے آنے والوں کے لیے جہاز چونکہ میقات پہ رکتا نہیں ہے، وہ لمحوں کے اندر گزر جاتا ہے، کبھی انسان غفلت میں گزر جاتا ہے، کبھی انسان سو جاتا ہے، تو جہاز سے آنے والوں کے لیے تو حکم یہ ہوتا ہے کہ جہاز اڑ جائے فضا میں تو اپنی نیت کر کے لبیک پڑھ لیں۔ تو اگر انہیں نے میقات سے پہلے بھی نیت کر لی اور میقات سے پہلے بھی تلبیہ پڑھ لی اور تلبیہ احرام میں داخل ہونے کی نیت سے پڑھی اور احرام کی پابندیوں میں داخل ہو گئے تو پھر کافی ہے، میقات پہ نہیں پڑھی، پہلے پڑھ چکے ہیں تو میقات پہ ضروری نہیں ہے، جس نے پہلے نہیں پڑھی اس کے لیے میقات پہ ضروری ہوتی ہے۔ اور مصطفیٰ اگر خدا نخواستہ میقات پر نہ پڑھ سکا اور پہلے بھی بھول گیا یا کسی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے کیا؟ ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ یا تو واپس میقات جا کے عمرہ شروع کرنے سے پہلے یا حج شروع کرنے سے پہلے واپس میقات جائے اور جا کر اسی احرام میں 2 رکعت پڑھ کے یا نماز بھی نہ پڑھ سکے خالی لبیک پڑھ کے آ جائے، تو میقات پہ اگر جا کے تلبیہ پڑھ کے آ جائے تو دم اس کا جو آیا ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر میقات پہ نہیں جاتا واپس اور میقات کے بعد تلبیہ پڑھی ہے تو اس صورت میں مسئلہ ہوگا، دم ادا کرنا پڑے گا۔ تو نیت کے ساتھ لبیک، یا اگر اسی نے لبیک کے قائم مقام کوئی اور ذکر اسی کی نیت سے دخول فی النسک کی نیت سے پڑھ لیا تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک مصعب، ایک یہ سوال اکثر بہت لوگوں نے پوچھا ہے اور وہ آپ کا ایک آڈیو بھی اس حوالے سے آیا تھا، ویڈیو بھی، لیکن وہ حضرات کچھ تھوڑی سی ایکسپلینیشن چاہ رہے تھے کہ جدہ والے جو ہیں صرف اور صرف افراد کریں گے، تو تو وہ ایک تو سوال یہ تھا کہ وہ افراد کریں گے، دوسرا یہ کہ ایک سوال اس سے ضمن میں یہ تھا کہ اگر انہوں نے وہ حضرات تھے جن کی نیت حج کی نہیں تھی لیکن وہ رمضان میں عمرے پہ چلے گئے اور اب ان کی نیت ہو گئی حج کی، تو پھر وہ کیا کریں گے اس ضمن میں؟ نہیں، رمضان میں عمرے پر چلے گئے، رمضان کی عمرے کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس عمرے کا حج سے تعلق ہوتا ہے جو عید کے چاند کے بعد ہو۔ اگر رمضان میں کوئی عمرہ کیا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، عید کے چاند کے بعد جو عمرہ کیا اس کا مسئلہ ہے۔ تو اگر مصعب جی اگر عید کے چاند کے بعد بھی کیا ہو اور ان کی نیت اس وقت تک وہ حج کی نہ ہو، عمرے میں، اور یہ حج کی جو تمتع کا حج تمتع اسے کہتے ہیں جو حج اور عمرہ حج کے مہینوں میں کیا جائے، 2 عیدوں کے درمیان۔ عید کے چاند کے بعد اگر کسی نے عمرہ کیا اس وقت اس کا حج کا ارادہ نہیں تھا، پھر اس نے حج کر لیا تو اس کا حج تمتع بن جاتا ہے۔ اب اگر یہ میقات کے اندر رہتا ہے جیسے جدے والے ہیں تو ان کے لیے چونکہ تمتع منع ہے، اب اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے چونکہ عمرہ کرتے وقت اس کا حج کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ عمرہ کر چکا ہے اور اب حج کر رہا ہے تو دونوں حج کے مہینوں میں جمع ہونے کی وجہ سے اس کے ذمے ایک دم لازم آتا ہے، تو ایک دم اس کو دینا پڑے گا۔ اچھا مصعب، جی وہی اسی سوال میں تھوڑا سا اگر آپ تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا اور تفصیل سے اگر ہو سکے بیان کر دیں کہ جدہ والے اس خالی کیوں افراد ہی کر سکتے ہیں، اگر کیونکہ یہ سوال بار بار لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک تفصیل ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں چونکہ حج تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، ملت ابراہیمی کی ایک سنت تھی، تو عرب بھی اسلام سے پہلے حج کیا کرتے تھے، لیکن عربوں کے ہاں یہ اصول اور دستور تھا کہ حج کے مہینوں میں انسان ایک کام کرے گا۔ اس زمانے کا سفر بڑی مشقت کا ہوتا تھا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، ہفتوں کا سفر، وہ تو جو بھی جاتا تھا اس نیت سے جاتا تھا کہ پتہ نہیں واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس زمانے کا اتنا مشقت کا سفر، اور اس میں پھر وہ نہیں اصول و دستور بنا دیا تھا کہ حج کے مہینوں میں جو بھی حاجی آئے گا وہ حج کر کے واپس چلا جائے گا، عمرہ نہیں کرے گا، اور اس کو یہ ایک فتویٰ چلا دیا تھا کہ جو عمرہ کرنا اور حج کرنا ایک ساتھ یہ گناہ کبیرہ ہے، حج کے مہینوں میں افجر الفجور۔ تو عرب عمرہ اور حج ایک ساتھ جمع ہی نہیں کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے حج کیا،
ہجرت کے بعد پہلا اور آخری حج تھا، تو حج فرض ہوا تو صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب مدینے سے نکلے تو ہم لوگوں نے بھی افراد کی نیت کی، اور ہم لوگ افراد کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ افراد کے علاوہ صحابہ کے یہ الفاظ ہیں کہ ما كنا نعرف الا الافراد، کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ حج ہوتا ہی افراد ہے، کیونکہ عربوں کا ایک تصور تھا، وہی تصور چلا آ رہا تھا، تو اسی لیے صحابہ نے عام طور سے افراد کی نیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قران کا حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کی نیت کی۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حکم دیا کہ بھئی اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدل دو اور تمتع کر لو، تو صحابہ نے تمتع کیا۔ تمتع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، رسول اللہ یہ تمتع خالی ہمارے لیے سہولت دی گئی ہے یا تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بل الی ابد الابد، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سہولت دی گئی ہے۔ تو اس سہولت کہ ایک سفر میں دو کام کر لیے، جو اس کی شکرانے پر اس میں قربان بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا۔ لیکن یہ سہولت علیہ وسلم نے جو قران کیا اور جو صحابہ آئے مدینے والے تھے عموماً، تو ان کو حکم دیا گیا تھا۔ اب باقی جو مکے والے ہیں یا جدے والے ہیں، ان کے لیے رعایت ہے یا نہیں؟ تو قرآن پاک کی جو آیت ہے سورہ بقرہ میں، اس میں فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے آس پاس رہنے والے نہیں ہیں، جو وہاں کے قریب رہنے والے نہیں ہیں۔ اب مسجد حرام کے قریب رہنے والے کون؟ مکے والے ہیں، اور مکے کے قریب، اب اس میں تو تقریباً جمہور کا قول ہے کہ مکے کے قریب جو مسافت سفر جن کی نہیں ہے، جدہ بھی اب مسافت سفر میں نہیں رہا، اور امام صاحب کے میقات کے اندر جتنے ہیں یہ سب قریب رہنے والے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو فرمایا تمتع اور قران بھی اسی میں آتا ہے، تمتع اور قران ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے قریب رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت، اس کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک تو اس کی ضمیر قربانی کی طرف لوٹائی گئی ہے، اور ایک قول کے مطابق امام صاحب کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمتع ہے۔ تو بہرحال بخاری کی روایت بھی ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تمتع و قران جو ہے یہ مکے والوں کے علاوہ کے لیے ہے، یعنی میقات کے باہر والوں کے قریب جو رہتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، چونکہ یہ تو عمرہ کبھی بھی سال میں کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل، کوئی باہر سے جو آنے والے ہیں دوسرے ملکوں سے یا دوسرے شہروں سے، ان کے لیے مشقت ہے، تو ان لوگوں کے لیے رعایت نہیں رکھی گئی۔ تو یہ لوگ اگر کریں گے تو ان کا معاملہ الٹا ہو جائے گا کہ ان کو وہ سہولت نہیں دی گئی تو ان کے لیے جرمانہ ہوتا ہے، اور باہر والے جو کرتے ہیں ان کے لیے شکرانے میں قربانی دینا پڑتی ہے۔ یہ فرق ہے، اس کی یہ بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر مصعب۔ ایک سوال یہ تھا کہ بعض حضرات کو، خصوصاً وہ لوگ جو کہ ڈائبٹک شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض کو قطروں کی بیماری بھی ہوتی ہے، اور ان کو بعض اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے ان کے قطرے نکل چکے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ کریں، خصوصاً طواف کے اندر یا عرفات کے دن، اس طرح سے ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ اصل میں قطروں کی بیماری تو آج کل عام ہو گئی ہے، اکثر لوگوں کو ہے، شوگر والوں کو زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی ہوتی ہے۔ تو یہ قطرے عموماً جو آتے ہیں استنجا کے بعد آنے کا مرض عام ہوتا ہے، استنجا کے بعد ہیں وہ عموماً آتے ہیں، تو ہم تو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی شریعت کا حکم یہ ہے کہ استنجا اور وضو ایک ساتھ نہ کیا جائے، شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے۔ وہ یعنی لوگوں کا آج کل کیا مزاج بن گیا ہے کہ بھئی استنجا کرنے گئے، حمام سے نکلے، فوراً وضو کیا، فوراً مسجد گئے، تو اس میں آج کل اکثر نوجوانوں کو بھی قطرے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی جو روایت ہے، انہما لا يعذبان، کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی جس کو یہ ان کے لیے بچنا مشکل ہوتا، ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی جن کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، ایک تو چغلی کیا کرتا تھا، نمیمت، اور دوسرا جو ہے فکان لا یستتر، اور روایت میں لا یستنزه، اور ایک روایت میں لا یستبرئ من بوله، کہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کے جو الفاظ روایتوں کے جس میں لا یستبرئ آیا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ قطروں کے بند ہو جانے کا انتظار کرنا۔ ابھی انتظار کرنے کے لیے کیا طریقہ؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی استنجا کرنے میں اور وضو کرنے میں فاصلہ رکھو، اگر آدھے گھنٹے کا فاصلہ رکھو گے تو اس سے کیا ہے کہ قطرے، عام دنوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، قطرے بند ہو جائیں گے۔ انسان جب استنجا کرے، استنجا کر کے اچھی طرح دھو لے، دھو کے ٹیشو آج کل عام ہوتا ہے، ٹیشو اپنے انٹرویئر میں موٹا ٹیشو لگا لے،
اور پھر چلے گا پھرے گا اٹھے گا بیٹھے گا اپنے کام کرے گا. آدھا ایک گھنٹے بعد جب وضو کرے گا نماز کا وقت قریب آئے تو نماز کے وقت استنجا نہ کرے, نماز سے پہلے استنجا کرے. آدھا ایک گھنٹہ 40 منٹ کم از کم پہلے جو ہے استنجا کر لے, پھر چلے گا پھرے گا, سارے قطرے آ کے فارغ نکل جائیں گے. پھر نماز کا وقت آئے ٹیشو نکالا صاف کر لیا. بعض لوگوں کو دھونے سے مشکل ہوتا ہے, دھونا تو ضروری نہیں ہے کیونکہ موٹا ٹیشو لگایا تو کپڑوں پہ اثر نہیں آئے گا. اب صاف کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لی, اس میں مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. اب احرام میں مسئلہ ہوتا ہے کہ احرام میں کیا کیا جائے. احرام میں یہ ہے کہ بہتر شکل یہ ہوتی ہے کہ طریقہ تو وہ بھی یہ رکھے کہ استنجے میں اور وضو میں نماز کے اوقات فاصلہ رکھے, نماز سے 1 گھنٹہ پہلے جا کے فارغ ہو جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے احرام کی 2 چادریں رکھیں, ایک چادر نماز کے لیے, ایک چادر دوسرے کاموں کے لیے. جب اس عام حالات میں دوسری چادر, جب نماز کا وقت ہے وضو کر کے دوسری چادر پہن کے پھر. اور بعض لوگوں کو اگر زیادہ مسئلہ ہے تو جن بڑی عمر کی یہ ہے کہ بغیر سلا ہوا لنگوٹ, ایک تو انڈرویئر احرام میں منع ہوتی ہے, لنگوٹ باندھ لیں تاکہ احرام خراب نہ ہو. احرام کے وقت جو ہے احرام کے نماز کے وقت وہ لنگوٹ اتار لیں یا بدل لیں, جو بھی شکل اس میں اختیار کریں. چونکہ لنگوٹ بغیر سلا ہوا ہوتا ہے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے حالت احرام میں استعمال کرنے کی, لیکن انڈرویئر کی اجازت نہیں ہوتی. جی مصعب, آگے یہ تھا کہ کیا احرام کی حالت میں ہم غسل کر سکتے ہیں, خصوصاً مطلب بعض اوقات ایک انسان کو بشری تقاضا پیش آ گیا, اور تو اس ضمن میں 2 سوال ہیں. ایک تو بشری تقاضا پیش آ گیا تو غسل کرنا ہے, دوسرا یہ کہ عام حالت میں گرمی ہے تو اس کی وجہ سے غسل کی کوئی معاملت تو نہیں ہے احرام کی حالت میں. احرام کی حالت میں جب ضرورت ہو تو غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلا ضرورت غسل کرنا بہتر نہیں ہے, اگرچہ اس سے کوئی جرمانہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن احرام میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں غسل مسنون ہے, یا جب غسل فرض ہو جائے انسان پر, کبھی احتلام ہو گیا, کسی کو عورت ناپاک تھی پاک ہو گئی, تو اس صورت میں تو غسل کرنا ہے, لیکن غسل کرے تو پانی سے کرے بغیر صابن کے, چونکہ خوشبودار صابن احرام میں منع ہے تو اس سے احتیاط کرے, صرف پانی سے غسل کر لے. اگر احرام کی چادر خراب ہو جائے تو اس کو دھو کے دوبارہ پہن سکتا ہے یا دوسری چادر بھی بدل سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو غسل کی جب ضرورت پڑ جائے اس وقت غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بس صابن استعمال نہ کرے, بغیر خوشبودار صابن سے جو ہے احتیاط کرے. اور جہاں مسنون ہو تو وہاں بھی غسل کرنے میں, جیسے عرفات کے دن غسل کرنا مسنون ہوتا ہے تو وہاں اگر کوئی غسل کرے تو یہ سنت ہے, یہ تو مستقل. اس کے علاوہ بلا ضرورت نہ کرے تو بہتر ہے. اگر بلا ضرورت کوئی کرے تو کوشش کرے کہ سر سے نہ کرے, چونکہ بال ٹوٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے. ویسے یوں بھی حج کے بعد انسان جو ہے 15 ریال صدقہ کر دینا چاہیے, کیونکہ انسان کبھی وضو کرنے میں کبھی کھجال یا کبھی کسی اور وقت سے جو ہے کچھ نہ کچھ بال گر جاتے ہیں, تو اگر جس نے غسل کیا تو اس کے بال تو اور ٹوٹتے ہیں, تو ان ساروں بالوں کا فدیہ جو ہے 15 ریال میں ادا ہو جاتا ہے. تو حج کے بعد یا عمرے کے بعد 15 ریال کا صدقہ دے دینا چاہیے, تو جتنے بال ٹوٹے ہوں گے ان سب کا یہ کفارہ بن جاتا ہے. ٹھیک. مصعب, اسی ضمن میں ایک سوال یہ تھا کہ بعض حضرات کو کمر کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے کچھ اسپیشل جوتے پہنتے ہیں, مطلب وہ شوز پہ مطلب کچھ نرم جوتے استعمال کرتے ہیں, تو ان حضرات کے لیے کیا کوئی گنجائش ہے کسی طور پر کہ وہ تھوڑا سا مختلف شوز چپلیں استعمال کر لیں, نہ کہ وہ اس طرح کی جو کہ عام طور پر حج میں استعمال کی جاتی ہیں؟ دیکھیے, حج میں چپل جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ ایسی ہو کہ اس سے ٹخنے بھی کھلے ہوں, اور اس سے آگے کے پیر کی ابھری ہوئی ہڈی بھی کھلی ہو, اور ٹخنوں کی سیٹ کی جو ہڈی ہے وہ بھی کھلی ہو, اور ایڑی بھی کھلی ہے تو بہتر ہے. تو چپل ایسی ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو بیماری میں کوئی خاص چپل پہننا ضروری ہو, تو یہ کہ 1-2 دن کا معاملہ ہوتا ہے, تو احرام کی حالت زیادہ نہیں رہتی, 8 تاریخ ہے, 9 تاریخ ہے, 10 تاریخ کو جو ہے قربانی کے بعد احرام کھل جاتا ہے, رمی اور قربانی پہ احرام کھل جاتا ہے. تو اگر 2 دن 2.5 دن جو ان کا ہے احرام کا, اس میں ان کو اگر 3 دن بھی اگر اس کو سمجھ لیں, اگر ان دنوں میں عام چپل جو احرام والی ہے وہ مشکل ہے اس کو پہن کے چلنا, تو مجبوری کے درجے میں بیماری کی وجہ سے, عذر کی وجہ سے دوسری چپل استعمال کر سکتے, بلا عذر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. البتہ جو کام بیماری کی وجہ سے کیا جائے احرام کی خلاف ورزی, اس میں جرمانہ تو ہوتا ہے, جرمانہ معاف نہیں ہوتا, البتہ جرمانے میں تخفیف ہو جاتی ہے. یعنی 3 چیزوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. بجائے یہ ہے کہ جہاں دم ہو تو وہاں دم میں تخفیف کر دی جاتی ہے کہ چاہے تو دم دے دے, چاہے 3 روزے رکھ لے, چاہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو یہ جس کا اپنا مسئلہ ہے اپنی صورتحال بتا کے, یا اگر واضح ہو گئی ہو تو اس کے حساب سے عمل کر لے,
واضح نہ ہوئی ہو تو بتا کے پوچھ لیں تفصیل سے، زیادہ بہتر ہے اس میں. ٹھیک. مصعب اسی ضمن میں ایک سوال یہ تھا کہ بعض حضرات کو جو ہے وہ کیونکہ ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو ان کی رانیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو وہ ریشز سے پڑ جاتے ہیں، کھال چھل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ویسلین جو آتی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی وہ لگائی جا سکتی ہے؟ وازلین جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو لگا سکتے ہیں. ٹھیک. اور مصعب اسی اس میں مطلب کیونکہ یہ کمر کا درد کا سوال آیا تھا تو بعض ڈاکٹرز نے کچھ دوائیں دی ہوتی ہیں اسکن کمر کے درد کے لگانے کے لیے، لیکن اس میں کچھ خوشبو ضرور ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، بعض میں تو کافی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے کیا آپ کی وہ اگر وہ ان کی دوا لگانا ضرورت ہے جی اور اس کے علاوہ بغیر خوشبو کی دوا نہیں ہے تو دوا لگا لیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر عموماً ہلکی خوشبو ہوتی ہے، جب ہلکی خوشبو ہو تو صدقہ کر دیں 15 ریال. اگر تیز خوشبو ہو تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، لیکن اگر تیز ہلکی ہے تو 15 ریال صدقے سے کام چل جائے گا. اور مصعب یہ ہر دفعہ لگانے پہ دیا جائے گا یا ایک دفعہ ہی بس حج کے بعد دے دیں؟ یہ ہر دفعہ لگانے پہ دیا، ہر 15 ریال بہتر ہے، اگر ہر دفعہ کا 10 ریال بھی دے دیا تو وہ بھی کافی ہے. ٹھیک ٹھیک. وہ سب دوسرا اسی سوال میں خاص طور پر خواتین کی طرف سے ایک یہ سوال تھا کہ بعض خواتین کو اسی کمر کے درد کی وجہ سے بیلٹ ڈاکٹرز نے دی ہوتی ہے، وہ بیلٹ جو ہے وہ ان کی کمر کو جی رکھتی ہے، تو وہ ان کے لیے کیا ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ بیلٹ پہننے میں کوئی کمر کی درد کی جو بیلٹ ہوتی ہے اس کا پہننا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. مصعب دوسرا ایک یہ سوال تھا، یہ بھی عمومی طور پر سوال آتا ہے کہ ہم بعض لوگ میقات کے اندر کے ہیں، بعض جدہ کے لوگ ہیں، بعض ریاض کے ہیں، تو وہ قصر پڑھیں گے یا مقیم کے طور پر نماز پڑھیں گے؟ یہ تھوڑا سا اگر اس بارے میں تھوڑی سی بتا دیجئے کون کیا نمازیں اس طرح پڑھے گا؟ سفر یعنی قصر اور جو ہے یہ پوری نماز پڑھنے کا تعلق، اتمام کا تعلق جو ہے سفر سے ہے. جو بھی مسافر ہے وہ قصر کرے گا، اب جو مسافر نہیں ہے وہ پوری نماز پڑھے گا. لہٰذا مکے والے جو ہیں، مکے میں رہنے والے، مکے میں رہنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آواز آ رہی ہے؟ جی جی مصعب اب آ رہی ہے. جی جی اب آ رہی ہے. جی ہاں. تو مکے میں جو رہتے ہیں، مکے میں رہنے والوں کے لیے پوری نماز پڑھنا ہے تو ان کے لیے اتمام واجب ہے. اور باہر سے جو آئے ہیں جیسے ریاض والے، دمام والے، سعودی عرب کے دوسرے شہروں سے جو عموماً دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، یہ عموماً جو ہیں کچھ مختصر وقت کے لیے آتے ہیں، عموماً 5 دن 7 دن 8 دن، تو 15 دن ان کے مکمل نہیں ہوتے، تو یہ لوگ بھی مسافر ہوتے ہیں، اپنی نماز قصر کریں گے. قصر 3 نمازوں میں ہوتی ہے، ظہر، عصر اور عشاء، تو یہ بھی اپنی نماز قصر کریں گے. البتہ مسافر اگر مقیم کے پیچھے پڑے، جیسے حرم گئے وہاں 4 رکعت ہو رہی ہے تو مسافر کو بھی اس کے پیچھے پوری 4 ہی پڑھنا پڑتی ہے، اگرچہ 1 رکعت ملی ہو تو اپنی نماز بعد میں پوری کرنا ہوتی ہے. اور وہ جدے والے بھی جب حج پہ جاتے ہیں، چونکہ جدہ اور مکہ تو سفر نہیں بنتا، لیکن جدے والے حج کے موقع پر ان کا جانا ہوتا ہے عرفات، تو عرفات جانے کی وجہ سے وہ بھی مسافر بن جاتے ہیں. جدے والے عرفات میں جانے کی وجہ سے ان کا مسافت جدے کی عرفات تک یہ سفر کی بن جاتی ہے. جس راستے سے جانا ہوتا ہے اس راستے کا اعتبار ہوتا ہے. حج کے دنوں میں جو راستے ہوتے ہیں ان میں عموماً مسافت سفر بن جاتی ہے، تو جدے والے بھی عموماً مسافر بن جاتے ہیں. باہر والے اگر حاجی جو آتے ہیں دور دراز علاقوں سے، ان کو اگر 15 دن حج میں ہو جاتے ہیں مکے میں مینا جانے سے پہلے، تو مینا جانے سے پہلے جن کے 15 دن ہو جائیں تو ان کا بالاتفاق وہ بھی مقیم بن جاتے ہیں. ان کو مینا میں، مزدلفہ، عرفات سب جگہ 4 رکعت پڑھنی ہے. جن کو مینا کے دن ملا کے 15 دن ہوتے ہیں ان میں اختلاف ہے ہمارے اکابر کا، تو لیکن محقق قول اس میں بھی یہی ہے کہ جن کو مینا کے دن ملا کے بھی، مینا اور مزدلفہ عرفات کے دن ملا کے بھی جو ہے، حج کے 5 دن ملا کے بھی 15 دن اگر ہو جائیں تو ان کو بھی اتمام کرنا چاہیے. احتیاط اسی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے تشریف لائے تو آپ نے حج سے پہلے جب آئے تو نماز پڑھائی حرم میں اور صحابہ سے فرمایا اتموا یا اہل مکہ فإن قوم سفر، اے مکے والوں تم لوگ اپنی نماز پوری کرو، ہم تو مسافر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھے، چونکہ مسافر تھے، مکے والوں کو پوری کرنے کا حکم دیا. اور حج کے موقع پہ جیسے باقاعدہ روایت میں صراحتاً آتا ہے کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور یہی عمل رہا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہی عمل رہا کہ وہ بھی سفر کے نماز پڑھاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے
مکے والے پوری کرتے تھے، اور عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہی عمل رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو عثمان غنی بھی جو ہے قصر نماز پڑھاتے تھے، مسافر تھے 2 رکعت پڑھاتے تھے، پھر آخری زمانے میں انہیں 4 رکعت پڑھنا شروع کر دی۔ اب اس کی وجہ بتاتے ہیں علماء، چونکہ انہوں نے مکے میں شادی کر لی تھی تو مقیم کے لحاظ سے انہوں نے پھر 4 رکعت کی نماز پڑھانا شروع کی۔ تو جو مقیم ہے وہ 4 پڑھے گا، اور جو مسافر ہے وہ قصر کرے گا اس تفسیر کے مطابق۔ جی مصعب، اس حوالے سے ایک سوال یہ تھا کہ بعض حضرات کو جن کے خاص خصوصاً جن کے ساتھ فیملیز ہیں، اگر ان کو مجبوری آ جائے کسی پریشانی کی وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے، تو کیا وہ طواف زیارہ پہلے دن کی کنکری مارنے سے بھی پہلے کر سکتے ہیں؟ طواف زیارہ جو ہے عرفات سے مزدلفہ سے آنے کے بعد 10 تاریخ کو فجر بعد انسان کر سکتا ہے۔ تو جس کے ساتھ عورتیں ہیں یا ضعیف حضرات ہیں تو رمی سے پہلے اگر جا کے طواف کر کے آ جائے تو یہ جائز ہے۔ احرام میں بس وہ طواف اس صورت میں احرام میں کرنا پڑے گا، تو طواف ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مزدلفہ سے واپس ہونے کے بعد 10 تاریخ کو طواف کر لیں فجر بعد۔ جی وہ سب آپ کی اصل میں آواز جی جی آپ کی آواز کٹ گئی تھی، تو ذرا پلیز دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیجیے گا۔ جو خواتین یا کچھ معمر و ضعیف حضرات جن کے لیے طواف کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ اگر چاہیں تو مزدلفہ سے واپس آنے کے بعد 10 تاریخ کو فجر بعد جا کے پہلے طواف کر لیں، رش اس وقت کم ہوتا ہے، پھر آ کے رمی کریں تو یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے مصعب، یہ خواتین کے بارے میں جی خواتین کے بارے میں مصعب ایک سوال یہ تھا کہ کیا خواتین کے احرام میں موزے بھی شامل ہیں؟ خواتین جو ہیں پیر میں موزے پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جرابیں پہننا مردوں کے لیے منع ہے احرام میں، عورتوں کے لیے منع نہیں ہے یہ۔ ٹھیک، اور مصعب خواتین جو ہیں اپنے جہاں وہ رہیں گی اپنے کیمپ کے اندر، وہاں پر وہ اپنے عبائے کا جو اوپر کا حجاب ہوتا ہے وہ ہٹا سکتی ہیں اور اس کو تبدیل کر کے دوپٹہ پہن سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے، پردہ وہاں ہوتا ہے جہاں نامحرم ہو۔ اگر کیمپ کے اندر ہیں ساری عورتیں ہیں تو اپنا سر کا دوپٹہ ہٹا لیں، بدل لیں اس کو اتار کے، اور جو عورتیں سر پہ اسکارف پہنتی ہیں وہ اصل میں اس لیے پہنا جاتا ہے تاکہ بال نہ ٹوٹے، بوقت ضرورت اس کو کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جب وضو کیا جائے تو اس وقت اس کا کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے عورتیں نہیں کھولتی ہیں، اس کے اوپر سے مسح کرتی ہیں، یہ غلط ہے، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوتا ہے تو نماز نہیں ہوگی اور طواف بھی معتبر نہیں ہوگا، دم آئے گا اس پر۔ تو اس لیے جو اس پہ مسح کرتی ہیں اس پہ احتیاط کرنا چاہیے۔ تو اس کو کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، غلط فہمی عورتوں کو سمجھتی ہیں کہ اس کو کھولنے سے احرام ٹوٹ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں کھولنے کی ضرورت پڑے تو کھول سکتی ہیں، اس کو بدل سکتی ہیں، دوسرا دوپٹہ پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مصعب ایک سوال اس رمی کے حوالے سے تھا کہ کیا ہم رمی جو ہے بغیر وضو کے کر سکتے ہیں؟ باوضو ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن رمی کے لیے کوئی وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے رمی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اچھا مصعب ایک اسی سے آگے اصل میں تھوڑا سا بیچ میں سوال آ گیا، لیکن اسی حوالے سے عرفات کے بعد جب بعض حضرات نکلتے ہیں مزدلفہ پہنچتے ہیں تو وہ مغرب کے وقت میں ہی مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ عشاء کا وقت نہیں داخل ہوا ہوتا، ایسی صورت میں وہ اپنی نماز کا کیا کریں گے؟ یہ سوال تھا۔ جو حضرات مزدلفہ جلدی پہنچ جائیں تو ان کے ذمے ہے کہ عشاء کے وقت کا انتظار کریں، جب عشاء کا وقت ہو جائے پھر اس وقت مغرب اور عشاء پڑھیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھا تھا، اس لیے عشاء کے وقت کا انتظار کریں، پھر اسی وقت مغرب پڑھیں عشاء کے وقت میں، پھر عشاء پڑھیں، پھر وتر پڑھیں۔ ٹھیک مصعب اگر اس ایک درمیان میں کسی انسان کا طواف کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو بعض دفعہ علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ طواف کرتے وقت آپ کی پیٹھ حرم کی طرف ہو گئی تو وہ طواف جو ہے وہ جو چکر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں دوبارہ وہ چکر دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو وضو ٹوٹ جانا، ایک وہ سینہ اور پیٹ کرنا۔ بھائی بغیر وضو کے کوئی طواف نہیں ہوتا، چاہے فرض طواف ہو
یا واجب طواف ہو یا نفل طواف ہو، کوئی طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا. ہر طواف کے لیے جس طرح نماز بغیر وضو کی نہیں ہوتی، طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا. اگر وضو ٹوٹ جائے تو جا کے دوبارہ وضو کرے. وضو کر کے جو ہے جس چکر میں جو ٹوٹا تھا، اگر دوسرے چکر میں ٹوٹا ہے، پہلا مکمل ہو چکا ہے، تو جو ادھورا ہو گیا اس کو آدھے کا حساب نہ کرنا بہتر ہے. بہتر یہ ہے کہ ایک ہوا ہے تو آگے دوسرے سے شروع کر لے. ٹھیک. 4 سے کم ہوئے تو کہتے ہیں لوٹانا، وہ لوٹانا ضرورت نہیں لوٹانے کی. تو وضو کر کے آ کے جو باقی چکر ہیں اپنے باقی چکر پورے کر لے. البتہ سینہ پیٹ ہونا یہ تو جب وضو کرنے کے ختم ہو گیا، اس دوران کا تو اعتبار ہی نہیں ہوا. وہ تو آ کے چکر نئے سرے سے شروع کر لے گا، یا کم از کم پیچھے سے لوٹ کے کرے، لیکن نئے سرے سے چکر کو شروع کرنا ضروری ہے، بہتر ہے. یعنی حجر اسود سے شروع کرنا بہتر ہے. البتہ طواف کے دوران اس کے علاوہ وضو ٹوٹنے کے علاوہ بھی جو ہے، وضو ٹوٹنے کا تو وہ تو مسئلہ مستقل ہو گیا، الگ ہو گیا، طواف سے نکل گیا. طواف کے دوران بعض لوگ جس سے سینہ پیٹ ہو جاتا ہے تو یہ منع ہے. اتنا چکر کا نہیں دہرایا جائے گا تو ایسا ہوا تو دم آئے گا، تو کبھی دم ہوگا، کبھی اس سے کم میں بھی کام چلے گا. تو وہ چکر میں سینہ یا پیٹ ہوا ہے اس چکر کو دہرا لیا جائے. پھر سامنے سینہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف حجر اسود کے سامنے، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے. مصعب اسی زبان میں ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص طواف کے درمیان میں کاؤنٹ بھول جائے کہ اس نے کتنے کیے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ طواف میں جب شک ہو جائے کہ 4 ہوئے ہیں یا 5 ہوئے ہیں تو کم کا اعتبار کرے، 4 کو سمجھے اور باقی 3 چکر پورے کر لے. تو جب بھی شک ہو، طواف میں شک ہو جائے، سعی میں شک ہو جائے، کنکر میں شک ہو جائے، تو شک جہاں پہ بھی ہو، طواف ہو، سعی ہو، کنکر میں شک ہو، وہ ہم نے 2 مارے ہیں یا 3 مارے ہیں، 5 مارے ہیں یا 6 مارے ہیں، تو 5 سمجھے، 2 چکر کنکر اور مارے تو کم کا اعتبار کرتے ہیں. سعی میں بھی کم کا اعتبار ہوگا، طواف میں بھی کم کا اعتبار ہوگا. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ آپ اصل میں طواف والا جو سوال تھا نا مفتی صاحب، جس میں آپ نے بتایا کہ طواف میں کمر اور پیٹ کرنے سے جو ہے وہ ریپیٹ کر لیں، وہ اصل میں آواز کٹ گئی تھی، تو اگر معذرت آپ دوبارہ وہ اس کو جواب دے دیں. طواف کے دوران سینہ کرنا بیت اللہ کی طرف حجر اسود کے علاوہ منع ہے، پیٹ کرنا بیت اللہ کی طرف منع ہے. تو اگر کسی نے کر لی، بیت اللہ کی طرف سینہ کر لیا، بیت اللہ کا پردہ پکڑ لیا، بیت اللہ کے سامنے آیا تو متوجہ ہو گیا قبلہ رخ، تو اس صورت میں جو ہے اتنا طواف اس کا خراب ہو جائے گا، ناقص رہ جائے گا. اس کو وہ چکر دہرانا پڑے گا. اگر اس چکر کو دہرا لیا تو مسئلہ حل ہو گیا، نہیں دہرایا تو اس کا دم ہوگا، یا اگر نفلی طواف ہے تو کم میں بھی کام چل جائے گا. عمرے کا طواف ہے تو ایک چکر میں بھی دم آ جائے گا، تو اس کے حساب سے ہے، تو کبھی دم ہوگا کبھی کم ہوگا. لیکن جو ہے یہ سینہ اور پیٹ کرنا منع ہے. جب بھی ہو جائے تو اس چکر کا دہرا لے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. نہیں دہرائے گا تو دم یا جرمانہ جو ہے باقی رہے گا. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ یہ خواتین کے حوالے سے سوال تھا کہ اگر دوران طواف الزیارہ ان کے 3 یا 4 طواف ہو گئے اور درمیان میں ان کے ایام آ گئے تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کریں گی؟ طواف کے دوران اگر ایام شروع ہو جائیں تو فوراً حرم سے نکل جائے، چونکہ اب عورت ناپاک ہو گئی، اب تو طواف مکمل نہیں کر سکتی اور حرم میں رک بھی نہیں سکتی، حرم سے باہر نکل جائے، 4 دیواری کے باہر ہو جائے. اب یہ ہے کہ اگر اس نے 4 چکر کر لیے ہیں تو مسئلہ آسان ہے. اب باقی اگر سعی باقی ہے تو حرم کے اندر داخل نہ ہو بلکہ صفا یا مروہ کی طرف سے داخل ہو کے سعی کر لے، حلال ہو جائے. اور باقی 3 چکر رہ جائیں گے، وہ پاک ہونے بعد اس کا پھر سے جو ہے اعادہ کرنا پڑے گا، یا پھر اس کا جرمانہ ہوگا یا دم ہوگا، یا جو بھی طواف کی نوعیت کے لحاظ سے ہے کہ دم بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر 4 سے کم ہوئے ہیں تو اس طواف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہ اب حرم سے نکل جائے گی، پاک ہونے کے بعد پھر سے یہ طواف کرے گی. ٹھیک. مصعب اسی حوالے سے اگر کسی فیملی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے تو پھر ان کے لیے کیا آپ کی نصیحت ہے کہ وہ رکیں اور طواف الزیارہ کر کے جائیں، یا وہ اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں اور پھر واپس آ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ طواف الزیارہ جو ہے، یہ طواف الزیارہ یا طواف الفرض یہ حج کا فرض ہے.
طواف الافاضہ بھی کہتے ہیں. ایسے یہ حج کا فرض ہے, اس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا, اور اس کے بغیر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے. تو حکم تو شریعت کا یہی ہے کہ انتظار کر کے جائے, اور عورتوں کو خاص طور سے اپنی واپسی کی بکنگ کوشش کرنا چاہیے کہ حج کے کچھ عرصے کے بعد ہو, تاکہ اس طرح کے مسائل میں پریشانی نہ ہو. تو بہرحال تو عورت کے لیے طواف زیارہ کرے بغیر جانا درست نہیں ہے. البتہ اگر ایسا کسی کے ساتھ مسئلہ پیش ہو جائے, اگر کوئی سعودی عرب کے اندر رہتا ہے تو اس کے لیے تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے, چونکہ سعودی عرب کے اندر جو رہتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ بھئی رک کے پاک ہونے بعد کر کے جائے. لیکن اگر رکنا ممکن نہ ہو اور کوئی ریاض میں رہتا ہے تو ریاض چلا جائے, پاک ہونے بعد اس خاتون کو آنا پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ پاک ہونے تک شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی, احتیاط سے رہنا ہوگا, دور رہنا ہوگا. شوہر آ کے عمرہ کرے گا, وہ آ کے اپنا طواف زیارت کرے گی, سعی کرے گی اور وداعی طواف کرے گی. تو سعودی عرب کے اندر جو ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. سعودی عرب کے باہر جو ہے اگر ان کے لیے حکم تو یہ ہے کہ سیٹ کینسل کریں, پاک ہونے بعد جائیں. اگر وہ ممکن نہ ہو ان کے لیے سیٹ تبدیل کرنا اور اپنی واپسی کو مؤخر کرنا, تو اس صورت میں یہ ہوگا, اس صورت میں یہ ان کو بدرجہ مجبوری غسل کر کے اسی حالت میں کر کے, لیکن بڑا دم دینا پڑے گا. بڑا دم سے مراد اونٹ یا گائے دینا پڑے گا ان کو, اگر ان کے لیے سیٹ کینسل کرنا یا ملتوی کرنا, سفر کو مؤخر کرنا مشکل ہو, چونکہ اس طواف کے بغیر سفر کرنا, اپنے وطن جانا درست نہیں ہے. لیکن یہ مفتی صاحب, یہ مسئلہ جو ہے اہل سعودیہ کے لیے نہیں ہوگا, جو ہمارے سعودیہ کے رہنے والے ہیں. سعودیہ والوں کے لیے غلط, ان کے لیے ناپاکی میں طواف کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. وہ تو ناپاکی اس لیے جائز ہو جاتا ہے جو بیچارہ مجبوری, ویزا لگانا مشکل, دوبارہ آنا مشکل. ان کے لیے تو آنا کوئی مشکل نہیں ہے. سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں ہو تو ان کے لیے ناپاکی میں طواف کرنا گناہ کبیرہ ہے. دم تو آئے گا اونٹ, لیکن ان کے لیے جائز ہی نہیں, حلال ہی نہیں طواف کرنا کسی بھی صورت میں. یعنی حج کو خراب کرنا ہے, فاسد ہو جائے گا حج. تو حج کو خراب کرنا ہے. یہ جائیں, اگر نہیں رک سکتی تو جا کے جس شہر میں رہتی ہیں وہاں جائیں, پاک اس وقت تک شوہر سے دور رہیں, پاک ہونے بعد آ کے اپنا طواف کریں, سعی کریں اور وداعی طواف کر لیں, مسئلہ ختم ہو جائے گا ان کا. ٹھیک مصعب, اسی ضمن میں ایک سوال یہ تھا کہ جو خواتین ہیں اگر وہ چلی ہیں میقات سے, انہوں نے نیت جو ہے وہ قران کی یا تمتع کی تھی, لیکن ان کو یہ ڈر ہے کہ اس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں, تو کیا وہ اپنی نیت تبدیل کر سکتی ہیں اور کس وقت تک تبدیل کر سکتی ہیں؟ قران کی نیت یعنی افراد بالکل کر نہیں لیں. بدل سکتی, اس میں کوئی تبدیلی کرنا. افراد قران میں یہ نیت تو نہیں بدل سکتی. یہ ہو سکتا ہے اگر وہ عرفات کے دن آنے سے پہلے پاک نہ ہوئی اور ان کے لیے عمرہ کرنا ممکن نہ رہا, تو ان کو یہ عمرہ چھوڑ دینا پڑے گا, اور اسی احرام میں نیت حج کی نیت کر کے حج کو چلی آئیں. اگر تمتع کی نیت کی ہے تب بھی, قران کی نیت کی ہے تب بھی. اب جو عمرہ چھوڑا ہے اس کو قضا کرنا پڑے گا حج کے بعد, اور اس کا ایک دم بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے مصعب, ایک سوال یہ تھا کہ جب ہم حج کے لیے عمومی طور پر جاتے ہیں تو وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں, اور کن کن مقامات پر ہمیں دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے؟ ویسے تو حرم کے اندر بہت سے جی مصعب, آپ کی آواز چلی گئی ہے. میرے خیال میں مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, میں ان کو انگیج کرنے کی